اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صرف توشہ خانہ کا چوری جو ہے وہ ثابت ہے آپ پہ، اس کے علاوہ جو سائفر کا کیس ہے وہ بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کی ہے آپ نے، آپ کے خلاف 164 کا بیان آ چکا، آپ کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان یہ بیان دے چکے، بتا چکے کہ جعلی منٹس بنائے گئے تھے، جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا تھا۔ اس میں بھی آپ کو پیش ہو کر جواب دینا ہوگا کہ آپ نے پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرے میں ڈالا، پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور نہ صرف یہ، آپ نے پہلے کہا کہ امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے بعد آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا حکومت پہ الزام لگا کے امریکہ سے ہی مدد طلب کی۔ یہ اچھی امپورٹڈ حکومت ہے یا بین الاقوامی سازش ہے کہ پہلے آپ کہتے ہیں امریکہ نے آپ کی حکومت کا خاتمہ کیا، پھر اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ 9 مئی کو جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، شہداء کی بے حرمتی کی، جنہوں نے حساس تنصیبات پہ حملے کیے، ان کو بھی جواب دینا ہوگا۔ آپ کے ہاتھ جرائم میں رنگے ہوئے ہیں، اور چوری ڈکیتی سے بچنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عدالت پہ حملہ آور ہوا جائے، تاریخ پہ تاریخ لی جائے، آ کے میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو کریں۔ اور جہاں تک رہی ہماری بات، ہم کیس کو بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی کمپلینٹ پہ کیس بنا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہماری موجودگی پہ اعتراض کرنے والے؟ اب آپ اتنا گھبرا گئے ہیں کہ آپ ہماری موجودگی سے خائف ہیں، ہماری موجودگی سے خوف زدہ ہیں، آپ کو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تب خوف زدہ نہیں ہوئے تھے جب توشہ خانہ کے تحائف چوری کر رہے تھے، تب آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ جب وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ کے رقم حاصل کر رہے تھے تب خوف نہیں آیا؟ اللہ کا خوف نہیں آیا؟ یہ خوف نہیں آیا کہ میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوں اور میں کیا حرکتیں کر رہا ہوں کہ میں بلیک مارکیٹ میں تحفے بیچ رہا ہوں؟ کم از کم خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو تو آپ کسی مقدس جگہ پہ رکھتے، کسی اونچی جگہ پہ رکھتے، آپ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، اس کو بھی بلیک مارکیٹ میں بیچ ڈالا۔ اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہوگا؟ اب جب جواب مانگا جاتا ہے تو راہ فرار اختیار کی جاتی ہے یا حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہم تو روز بات کریں گے توشہ خانہ پہ، نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ بھاگیں گے۔ ہمارا نام عمران احمد نیازی نہیں ہے۔ ہم نے میاں نواز شریف نے ایک ایک کیس میں بہادری جرت کے ساتھ حالات کا بھی مقابلہ کیا، کیسز میں بھی کھڑے ہوئے۔ آپ کی بزدلی، آپ کی منافقت، آپ کی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ آپ اب ہماری موجودگی سے خائف ہوتے ہیں۔ کاش اس وقت خائف ہوئے ہوتے جب جھوٹا سائفر بنا رہے تھے یا توشہ خانہ کے تحائف چوری کر رہے تھے۔ آپ کا یوم حساب قریب ہے، ایک ایک پائی کا انشاءاللہ آپ سے حساب لیں گے۔ تھینک یو۔ عطا تارڑ صاحب، آج انہوں نے آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جو انہوں نے آڈیو لیک ہوئی، اچھا جی، کورٹ میں انہوں نے پیش کر دی ہے، اور اس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب کیوں تمام لاہور سے بھی وکلاء کو بلا رہے ہیں، اسلام آباد سے۔ دیکھیے، ایک تو لاہور کا کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ بدمعاشی کرتے ہیں کورٹ روم کے اندر۔ دیکھیے، ایک تو یہ مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا آڈیو پیش کی ہے۔ ہمارے جو وکلاء ہیں، میں اکثر پیشیوں پہ پچھلے 1 سال 1.5 سال جب ہمارا ایون اپوزیشن کا دور تھا تب سے وکلاء کو موبلائز کرنے میں ہمارا کلیدی کردار ہے۔ ادھر آپ دیکھ لیں، کوئی ایک لاہور بھی وکیل سے نہیں آیا ہوا۔ میری وکلاء خواتین بھی موجود ہیں، مرد حضرات بھی موجود ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اگر مجھے بتا دیں کوئی ایک وکیل بھی لاہور سے آیا ہو تو یہ کوئی آڈیو بنائی ہوگی یا کوئی پرانی ہوگی، میں نہیں جانتا کون سی آڈیو چلائی ہے۔ مگر اگر بات عطا تارڑ کی آڈیو پہ آ گئی ہے اور توشہ خانہ کے تحائف سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، ان کو یہی گھڑیوں کا بیپار کرنا چاہیے۔ ان کو سی ڈی اے کو کہتے ہیں، ان کو 2-4 دکانیں الاٹ کر دیں کچہری کے ساتھ ہی، وہاں پہ بیٹھ کے ہیرے جواہرات، ہار، موتی اور یہ گھڑیاں ان کا بیوپار کیا کریں، ان کو بیچا کریں اور ان کی رسیدیں بنایا کریں۔ کیونکہ یہ جھوٹی آڈیوز بنانے سے کہ جی عدالت پہنچو، تو یہ میں اس میں کوئی اگر ہے بھی مان لیا جائے، اس میں نے کوئی غیر قانونی بات کی ہے، کوئی جرم کیا ہے، کوئی تحفے بیچے ہیں، میں نے کوئی سائفر بنایا ہے، میں نے کوئی 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل کی ہے ملک ریاض سے مل کے، اگر کیا تو میں آپ کا جرم دار ہوں۔ باقی اس آڈیو میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ مجھے عدالت دے جائیں۔ 9 مئی کو جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، شہداء کی بے حرمتی کی، جنہوں نے حساس تنصیبات پہ حملے کیے، ان کو بھی جواب دینا ہوگا۔ آپ کے ہاتھ جرائم میں رنگے ہوئے ہیں،
اور چوری ڈکیتی سے بچنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عدالت پہ حملہ آور ہوا جائے، تاریخ پہ تاریخ لی جائے، آ کے میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو کریں. اور جہاں تک رہی ہماری بات، ہم کیس کو بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی کمپلینٹ پہ کیس بنا ہے. آپ کون ہوتے ہیں ہماری موجودگی پہ اعتراض کرنے والے؟ اب آپ اتنا گھبرا گئے ہیں کہ آپ ہماری موجودگی سے خائف ہیں، ہماری موجودگی سے خوف زدہ ہیں. آپ کو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تب خوف زدہ نہیں ہوئے تھے جب توشہ خانہ کے تحائف چوری کر رہے تھے، تب آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ جب وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ کے رقم حاصل کر رہے تھے تب خوف نہیں آیا؟ اللہ کا خوف نہیں آیا؟ یہ خوف نہیں آیا کہ میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوں اور میں کیا حرکتیں کر رہا ہوں کہ میں بلیک مارکیٹ میں تحفے بیچ رہا ہوں؟ کم از کم خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو تو آپ کسی مقدس جگہ پہ رکھتے، کسی اونچی جگہ پہ رکھتے. آپ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، اس کو بھی بلیک مارکیٹ میں بیچ ڈالا. اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہوگا؟ اب جب جواب مانگا جاتا ہے تو راہ فرار اختیار کی جاتی ہے یا حملہ آور ہوتے ہیں. ہم تو روز بات کریں گے توشہ خانہ پہ، نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ بھاگیں گے. ہمارا نام عمران احمد نیازی نہیں ہے. ہم نے میاں نواز شریف نے ایک ایک کیس میں بہادری جرت کے ساتھ حالات کا بھی مقابلہ کیا، کیسز میں بھی کھڑے ہوئے. آپ کی بزدلی، آپ کی منافقت، آپ کی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ آپ اب ہماری موجودگی سے خائف ہوتے ہیں. کاش اس وقت خائف ہوئے ہوتے جب جھوٹا سائفر بنا رہے تھے یا توشہ خانہ کے تحائف چوری کر رہے تھے. آپ کا یوم حساب قریب ہے، ایک ایک پائی کا انشاءاللہ آپ سے حساب لیں گے. تھینک یو. عدالت صاحب، آج انہوں نے آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جو انہوں نے آڈیو لیک ہوئی تھی، اچھا جی، کورٹ میں انہوں نے پیش کر دی ہے اور اس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ عدالت صاحب کیوں تمام لاہور سے بھی وکلاء کو بلا رہے ہیں، اسلام آباد سے. دیکھیے، ایک تو لاہور کا کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ بدماشی کرتے ہیں کورٹ روم کے اندر. دیکھیے، ایک تو یہ مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا آڈیو پیش کی ہے. ہمارے جو وکلاء ہیں، میں اکثر پیشیوں پہ پچھلے 1 سال 1.5 سال جب ہمارا ایون اپوزیشن کا دور تھا تب سے وکلاء کو موبلائز کرنے میں ہمارا کلیدی کردار ہے. ادھر آپ دیکھ لیں، کوئی ایک لاہور بھی وکیل سے نہیں آیا ہوا. میری وکلاء خواتین بھی موجود ہیں، مرد حضرات بھی موجود ہیں. آپ دیکھ لیں، اگر مجھے بتا دیں کوئی ایک وکیل بھی لاہور سے آیا ہو تو یہ کوئی آڈیو بنائی ہوگی یا کوئی پرانی ہوگی. میں نہیں جانتا کون سی آڈیو چلائی ہے، مگر اگر بات اطاعت ارڑ کی آڈیو پہ آ گئی ہے اور توشہ خانہ کے تحائف سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. ان کو یہی گھڑیوں کا بیپار کرنا چاہیے. ان کو سی ڈی اے کو کہتے ہیں، ان کو 2-4 دکانیں الاٹ کر دیں کچہری کے ساتھ ہی، وہاں پہ بیٹھ کے ہیرے جواہرات، ہار، موتی اور یہ گھڑیاں ان کا بیوپار کیا کریں، ان کو بیچا کریں اور ان کی رسیدیں بنایا کریں. کیونکہ یہ جھوٹی آڈیوز بنانے سے کہ جی عدالت پہنچو، تو یہ میں اس میں کوئی اگر ہے بھی مان لیا جائے اس میں نے کوئی غیر قانونی بات کی ہے، کوئی جرم کیا ہے، کوئی تحفے بیچے ہیں، میں نے کوئی سائفر بنایا ہے، میں نے کوئی 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل کی ہے ملک ریاض سے مل کے، اگر کیا تو میں آپ کا جرم دار ہوں. باقی اس آڈیو میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ مجھے عدالت دے جائیں. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ. معاون خصوصی عطا ارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا موقف رہا ہے کیسز کو میرٹ پر سنا جائے. نواز شریف نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا اور سرخرو ہوئے. پی ٹی آئی کے وکلاء نے آج عدالت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے.